اس براڈ شیٹ معاملے کو پیناما 2 کہنے والے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد سے۔ شیخ صاحب بہت شکریہ۔ شیخ صاحب آپ نے اسے پیناما 2 کہا ہے اور مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی نوازا جا رہا ہے جسٹس عصمت سعید شیخ صاحب کو کیونکہ وہ منتخب وزیر اعظم اور منتخب حکومت کے خلاف سازش میں شامل تھے، خود واٹس ایپ کالز انہوں نے کی۔ کیا باقی ان کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ یہ بھی پیناما 2 بنے؟ دیکھیں مریم صاحبہ قابل احترام ہے، خاتون ہے، یہ پاناما 2 ہے، اس میں حدیبیہ پیپر بھی آ رہا ہے، اس میں وہ زرداری صاحب کا سوئٹزرلینڈ کے 60 ملین بھی آ رہے ہیں، اس میں ان کا وہ راک آف کیا تھا جو محل سرے محل بھی آ رہا ہے، اس میں ایک دو چیزیں اور بھی آ رہی ہیں۔ سو ایک رپورٹ ضرور آئے گی۔ آف کورس مخالفوں نے تو یہی کہنا ہے کہ جسٹس شیخ عصمت صاحب جو ہیں وہ اس کام کے، میرا خیال ہے اس وقت پاکستان میں جتنے بھی کام کو سمجھنے والے لوگ ہیں ان میں ہیں، اور یہ رپورٹ دے کے ان کی صلاحیتوں اور ان کی قابلیتوں اور ان کی بھی انڈیپینڈنٹ اور ان کی ایک امپارشل ہونے کا وقت ہے کہ اگر کسی کو اپوزیشن تو اب چاہے گی کہ جسٹس قیوم کو لگا دیں، چودھری افتخار کو لگا دیں، وہ تو نہیں لگ سکتا، لیکن اپوزیشن کو اس میں حصہ لینا چاہیے اور چوٹی کے وکیلوں کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ یہ تو ایک انکوائری رپورٹ ہے، اس کے بعد فیصلہ ہونا ہے کہ اس کیس کا کیا ہونا ہے، اور یہ 90 دن بڑے ہیں، میں 45 دن کی ہو سکتا ہے 8 10 15 دن بڑھ جائیں، اور دلچسپی کے سیاست میں جوڈو کراٹے اور بینکاک کے شولوں کے مہینے ہیں یہ 3 مہینے جو ہیں، یہ 10 اپریل تک۔ شیخ صاحب اگر براڈ شیٹ میں معاملہ یہ ہے کہ کیسے جنرل مشرف نے احتساب کے نام پر سیاسی ٹارگیٹنگ کی اور اپنے سیاسی فائدے کے لیے احتساب کو استعمال کیا اور ملک کا نقصان کر دیا، مگر آپ تحقیقات جس طریقے سے کہہ رہے ہیں اس طریقے سے یہ پیناما 2 بنے گا، تو پیناما 1 میں 400 سے اوپر لوگوں کا نام تھا، شریف خاندان کے خلاف ہوا، باقی 400 سے اوپر جو لوگ تھے ان کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوا، تو اس میں بھی یہی ہوگا جو پیناما 1 میں ہوا؟ میرا پورا یقین ہے کہ یہ پیناما 2 سے پلس ہوگا، 2+ آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں، یہ پیناما 2+ ہوگا۔ پہلے تو میں 2 کہتا رہا ہوں، اب میں 2+ کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس میں بہت ساری انویسٹیگیشنیں بھی اس کا حصہ بن جائیں گی، ممکن ہے FIA بھی اس میں کوئی اپنی کردار ادا کرے۔ تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جنرل مشرف کے دور میں کیسے احتساب کو استعمال کیا گیا، $28 ملین کا نقصان ہوا، مگر یہ دیکھا جائے گا؟ یہ ساری باتیں سن رہے ہیں، شاہزیب شیبانی یاد ہو گیا ہے، شاہزیب پر اس سے بڑا کام ہونے جا رہا ہے، حدیبیہ پیپر مل ان کے گلے پڑ جائے گی، ان کے لیے وہ سرے محل گلے پڑ جائے گا، $60 ملین سوئٹزرلینڈ کے گلے پڑ جائیں گے، اور کچھ اور چیزیں بھی آئیں گی، وہ جب کیس کھلے گا ویسے وہ کیا کہتے ہیں پردہ اٹھتا ہے، جب پردہ اٹھے گا تو پھر وہ بھی نظر آئے گا۔ حدیبیہ پر تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا، مگر آپ کو لگتا ہے کہ جیسے عصمت سعید صاحب اس کو اسی طریقے سے منطقی انجام تک پہنچائیں گے جس طریقے سے حکومت دعوے کر رہی ہے؟ منطقی انجام کا تو بعد میں فیصلہ ہوگا نا کہ اس کو سپریم کورٹ لے جانا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یہ بھی اپیئر ہوں گے، یہ بھی اسی طرح کی، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ دھواں اٹھ رہا ہے، کہیں سے تکلیف پہنچ رہی ہے، جسٹس عصمت سعید کے نام پر لوگوں کو شکایات ہیں، تو پھر کس کو لگائیں؟ جسٹس قیوم کو لگائیں، چودھری افتخار کو لگائیں، نسیم حسن شاہ صاحب کی روح کو لائیں، کس کو لائیں؟ سو جسٹس عصمت سعید پاکستان کے ایک نامور اور اس کام کو سمجھنے والے ججز میں سے شامل ہے۔ ویسے مگر انہی کا فیصلہ تھا نا، نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنا کا بھی اسی بینچ کا حصہ تھے جس نے GIT بنانے کا حکم دیا، واٹس ایپ کال کا آج الزام مریم نواز نے ان پر لگا دیا، تو بہت سارے ججز ہیں ملک میں، سارے ملک قیوم نہیں ہیں۔ شاہزیب لسن پلیز، چیف جسٹس بھی اس فیصلوں میں شامل تھا، پھر اعجاز الحسن صاحب بھی عظیم جج ہیں، چیف جسٹس گلزار صاحب عظیم جج ہیں، یہ بھی ان فیصلوں میں شامل تھے، تو پھر کیوں جاتے ہیں روز پٹیشنیں لے کے؟ آپ فیصلے ہوتے ہیں، اب آپ اس وقت کے یہ پچھلے میں 12 دن سے دیکھ رہا ہوں، یہ 15 دن سے آپ یہ لگے ہوئے ہیں، پھر چیف جسٹس صاحب گلزار صاحب کے بارے میں بھی کہو نا۔ مگر ججز کے فیصلوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، کسی بینچ میں اگر جج شامل ہو تو اس پر اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ چیف جسٹس صاحب GIT بنانے کے فیصلے میں شامل نہیں تھے، اس سے پہلے جسٹس کھوسر صاحب کے ساتھ انہیں ڈسکوالیفائی کرنے کے فیصلے میں شامل تھے۔ میری بات سنیں نا، ڈسکوالیفائی کرنے میں چیف جسٹس بھی شامل تھے۔ چیف جسٹس صاحب دیکھیں GIT فیصلے کی بات کریں نا، چھاتی جو دھاگے سے لگاتا ہے اس وقت کی بات ہوتی ہے، میراتھن ریس تو ہزاروں لوگ حصہ لیتے ہیں،
بات وہ ہوتی ہے جس نے چھاتی دھاگے کے ساتھ لگائی. جن لوگوں نے چھاتی دھاگے سے ساتھ لگائی اس میں موجودہ چیف جسٹس صاحب بھی شامل ہیں اور اعجاز الحسن صاحب بھی شامل ہیں اور بھی لوگ شامل ہیں. پھر آپ سب کے خلاف علم بغاوت بلند کریں گے تو کدھر جائیں گے؟ پھر اس ملک کے نظام کے ساتھ کیا ہوگا؟ پھر آپ اس کو نظام دین لوہار کا نظام بنا دیں گے. نہیں مگر شیخ صاحب اسی ملک کے نظام میں اعلیٰ عدلیہ کے ججز ہی احتساب کو سیاسی انجینئرنگ اور سیاسی ٹارگٹنگ کہہ رہے ہیں. تو حکومت جب پہلے اتنی پر اعتماد ہے کہ جیسے عظمت سعید شیخ صاحب نے کیا کرنا ہے اور اس تحقیقات میں کیا کیا ہونا ہے، تو کیا مزید سیاسی ٹارگٹنگ اور سیاسی انجینئرنگ کا الزام نہیں لگے گا؟ دیکھیں نہیں لگتی. دیکھیں یہ لوگوں کو کیمرے کے ذریعے موقع ملے گا اور خود جسٹس عظمت سعید اپنے عمل سے یہ ثابت کریں گے کہ یہ امپارشل ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں اور کلیئر ہیں اور بالکل واضح ہیں. سارے لائیو سارے کام ہوں گے. آج کل تو کیمرہ ہے، یہ ہر جگہ چلے جانا چاہیے، کیا فرق پڑتا ہے؟ عمران خان تو کہتا ہے کہ جو فارن فنڈنگ ہے اس کو بھی لائیو کر دو. اب نہ کریں وہ تو وہ اس میں تو عمران خان کا کوئی قصور نہیں. مگر شیخ صاحب مریم صاحبہ نے کہا کہ عظمت شیخ صاحب خود ہی پیچھے ہٹ جائیں ورنہ ہم وہ ساری باتیں سامنے لائیں گے کہ کیسے ذاتی طور پر کالیں کی، افسران کو دھمکیاں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ اور خراب ہی ہوگا؟ ظاہر ایک معزز جج ہیں، ان کے حوالے سے باتیں ہوں گی. دیکھیں مریم صاحبہ سے گزارش ہی کر سکتا ہوں نا، خاتون ہے، ایک احترام کا تعلق ہے، اچھی بات ہے، اخلاقی بات. آگے اپنے بڑے مسائل پیدا کر دیے ہیں، خدا کے لیے بہت مسائل پیدا کیے ہیں اپنی پارٹی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے. آج جہاں تک یہ حالات پہنچے ہیں آپ تنہائی میں سوچیں اس میں آپ کا بھی کوئی عمل دخل ہے یا نہیں ہے. جو آپ فیصلہ کریں وہ اگلے دن پروگرام میں بتا دیں کہ ہمارا آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. مسائل پیدا کرنا آسان کام ہے، مسائل کو حل کرنا مشکل کام ہے. میں یہی ایڈوائز کروں گا کہ مسئلوں کو حل کرنے کی طرف جائیں، مسئلوں پہ پٹرول نہ ڈالیں، مسئلوں کو سالو کرنے کی کوشش کریں. اچھا سیاستدان وہ ہے جو بند گلی میں نہیں داخل ہوتا. آپ بند گلی میں مسلسل لے کے جا رہے ہیں، بالآخر لوگ آگے ہی تھک گئے ہیں اور بھی تھک جائیں گے. مگر مریم نواز صاحبہ نے واضح کیا ہے کہ کیونکہ حکومت کہتی تھی نیب کے قانون کا خاتمہ چاہتے ہیں، وہ کہہ رہی ہے اب نیب ایسے ہی رہے گا، ہم نے بھگت لیا ہے اب حکومت بھگتے گی. یعنی ہم جو 90 کی سیاست تھی نواز شریف صاحب کے اور بینظیر بھٹو صاحبہ کی، ہم اسی کی طرف واپس جا رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے، میں ساتھ ہوں ان کے، میں ساتھ ہوں اس بات کے. آئی فلی سپورٹ دس. نیب میں کوئی ترمیم نہیں ہونی چاہیے. جو ترمیم کرے گا وہ ملک کا اور دشمن ہوگا. اور اگر ہم نے گاجریں کھائی ہیں تو ہمیں بھی پھکی ملنی چاہیے. اور یہ مریم صاحبہ کی بات کو فلی انڈوس کرتا ہوں کہ کوئی ترمیم نہیں ہونی چاہیے. اور اگر ہم نے گاجریں کھائی ہیں تو ہمیں ڈبل پھکی ملنی چاہیے. اگر ان کو 2 سال 3 سال قید ہوئی ہے تو ہمارے دور میں اگر لوگوں نے کرپشن کی ہے تو ان کو 10 سال قید ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہونی چاہیے بھی؟ پھر بھاگنا نہیں چاہیے اسپتالوں میں، پھر چیخنا نہیں چاہیے. ہم نے ایک آوارہ کلاشنکوف میں 7 سال قید کاٹی ہے جو صوفے کے نیچے نکلی اور ہم جیل میں تھے. کیا دنیا میں ایسا کوئی کیس ہے کہ ایک بندے کی ماں مر گئی، وہ جنازے پہ آیا ہے اور وہ جیل گیا ہے اور جیل جاتا ہے اور پیچھے پتہ لگتا ہے جیل میں کہ پیچھے صوفے سے کلاشنکوف نکل آئی ہے اور اگلے ہفتے 7 سال قید ہو جاتی ہے، 3 ساڑھے 3 سال قید کراتے ہیں کیونکہ ہم عام لوگ ہیں، ہمارا کوئی والی وارث نہیں ہے. شیخ صاحب آپ کے ساتھ غلط ہوا، مگر کیا یہ ملک ایسے ہی چلنا ہے کہ ایک کلچر بن گیا ہے کہ کسی پر الزام لگا دو اور بغیر ثابت ہوئے اسے جیل میں ڈال دو؟ آپ کے ساتھ ہوا غلط ہوا، ان کے ساتھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، اور اگر آپ لوگوں کے ساتھ ہوگا تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی غلط ہوگا. اس کلچر کو بدلنا نہیں ہے، ہمیں ایسے ہی چلانا ہے یہ ملک. دیکھیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قانون کو چلانا چاہتے ہیں. میں اس میں ووٹ دیتا ہوں کہ ہاں یہ چلنا چاہیے تاکہ پورا موقع ان کو بھی ملے کہ اگر ہمارے دور میں کوئی کرپشن ہوئی ہے تو اس کا احتساب ہو سکے. میں اس کو انڈوس کرتا ہوں مریم صاحبہ کی اس بات کو. اور شیخ صاحب آپ نے بلاول کی بڑی تعریف کی کہ انہوں نے سیاسی میچورٹی کا مظاہرہ کیا جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی تحریک عدم اعتماد آئے، اور آپ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ اس کا سینٹ والا ہی حال ہوگا اور آپ کا اعتماد میں وزن بھی ہے. مگر جو آپ کے اتحادی ہیں وہ بلیک میلنگ پوزیشن میں نہیں آ جائیں گے؟ ظاہر بارگین کریں گے پھر آپ سے جب معاملہ یہاں تک جائے گا. یہ اتحادی ہمارے جانے پہچانے ہیں شاہزیب، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، یہ کہیں نہیں جا رہے. آپ کو کیوں؟ دیکھیں سینٹ کے الیکشن میں، صدر کے الیکشن میں، پرائم منسٹر کے الیکشن میں، اسپیکر کے الیکشن میں، اور اگر بلاول کو یہ یقین ہے کہ اس کے پاس کوئی مقناطیسی طاقت اور قوت ہے، اس کے پاس کوئی اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے، تو یہ پولیٹیکلی اس کا رائٹ ہے. یہاں 64 بندے ہوتے ہیں، کمرے کے اندر جاتے ہیں تو 44 رہ جاتے ہیں.
11 ممبر کم ہو جاتے ہیں ان کے، تو اس دن بھی اگر دیکھیں، اور طریقہ کار کیا ہے؟ کیا جمہوریت کو سٹیک پہ لگانا ہے؟ نو. پیپلز پارٹی کا ایک ہی نعرہ ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، اور وہ انتقام عمران خان سے عدم اعتماد کی صورت میں جمہوریت کی شکل میں لے سکتے ہیں. اور اگر کوئی سیاسی انتشار اور خلفشار اور جوڑوں کراٹے اور بینکاک کے شعلے اور بغداد کی راتیں اگر یہ کر کے یہ سمجھ رہے ہیں عمران خان ان سے شاذیب نہیں جا رہا، ان سے نہیں جا رہا. بہت شکریہ.